اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات، پھر آسمان کی طرف استوا قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ، وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا۔ تمام انسانوں کو فرمایا گیا ہے کہ زمین میں جو کچھ دریا، پہاڑ، کانے، کھیتی، سمندر وغیرہ، یہ جو سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے دینی اور دنیاوی فائدے کے لیے بنایا ہے۔ دینی فائدہ تو یہ ہے کہ زمین کے عجائبات دیکھ کر تمہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت میں معرفت نصیب ہو، اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کو کھاؤ، پیو اور اپنے کاموں میں لاؤ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ممانعت نہ ہو۔ تو ان نعمتوں کے باوجود تم کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو؟ ایک اہم قاعدہ ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا وہ ہمارے لیے مباح اور حلال ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ کائنات کی تخلیق اور اسے وجود میں لانا اللہ تعالیٰ کے کامل علم کی دلیل ہے، کیونکہ ایسی حکمت سے بری مخلوق کا پیدا کرنا ایک ایک شے کا علم رکھے بغیر ممکن اور متصور نہیں۔ کافر مرنے کے بعد زندہ ہونے کو ناممکن سمجھتے تھے۔ ان آیتوں میں کافروں کے اس عقیدے کے غلط اور باطل ہونے پر ایک عظیم دلیل قائم کی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قدرت اور علم والا ہے اور جسم میں حیات کی صلاحیت بھی رکھتا ہے تو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کیسے ناممکن ہو سکتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تمہارے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، انی جاعلٌ، میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفتاً، ایک نائب۔ قالوا، کہا انہوں نے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا آپ بنائیں گے اس میں جو فساد کرے گا اس میں، ویسفک الدماء، اور بہائے گا خون، ونحن نسبح، اور ہم بے عیب کہتے ہیں، بحمدک، آپ کی تعریف کے ساتھ، ونقدس لک، اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں آپ کی۔ قال، کہا اس نے، انی، بے شک میں، اعلم، جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے، اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تسبیح کرتے اور تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرمایا مجھے معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا، حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے واقعات پر ضمنی تبصرے سے پہلے ایک مرتبہ آیت کی روشنی میں واقعہ ذہن نشین کر لیں، جس واقعے کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے عرض کی، اے اللہ عز و جل، کیا تو زمین میں اس کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، حالانکہ ہم ہر وقت تیری تسبیح اور تحمید کرتے ہیں، یعنی تیری خلافت کے مستحق ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، بعد انہیں تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ تم ہی خلافت کے مستحق ہو، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے یہ سن کر عرض کی، اے اللہ عز و جل، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، ساری علم اور حکمت تیرے پاس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، تم انہیں ان اشیاء کے نام بتا دو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں، اور میں تمہاری ظاہر اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں۔
انی جاعلون فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکامات جاری کرنے اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہوتا ہے۔ اگرچہ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، لیکن یہاں خلیفہ سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں، اور فرشتے کو حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کی خبر اس لیے دی گئی کہ وہ ان کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت دریافت کریں اور ان پر خلیفہ کی عظمت اور شان ظاہر ہو کہ ان کو پیدائش سے پہلے ہی خلیفہ کا لقب عطا کر دیا گیا ہے، اور آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی بشارت دی گئی ہے۔ اب یہاں پر جو فرشتوں سے رب تعالیٰ نے خطاب کیا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اس سے مراد یہ نہیں کہ رب تعالیٰ نے ان سے مشورہ مانگا، جبکہ رب تعالیٰ اس بات سے پاک ہے، مشورے کی حاجت سے رب تعالیٰ پاک ہیں، لیکن اس بات سے ہمیں یہ بات اخذ کر لینی چاہیے کہ اس سے اشارتاً معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی اہم کام کرنے سے پہلے اپنے ماتحت افراد سے مشورہ کر لیا جائے، تاکہ اس کام سے متعلق ان کے ذہن میں کوئی خلش ہو تو اس کا ازالہ ہو جائے، یا کوئی ایسی مفید رائے مل جائے جس سے وہ کام مزید بہتر انداز سے ہو جائے۔ یہاں سے صرف یہ بات اخذ کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے مشورہ کرنے کا حکم دیا، جیسے کہ سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ اور انصار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کا کام ان کے باہمی مشورے سے ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے استخارہ کیا وہ نامراد نہیں ہوگا، اور جس نے مشورہ کیا وہ نادم نہیں ہوگا، اور جس نے میانہ روی کی وہ کنگال نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اس آیت کی طرف آگے تشریح کی طرف چلتے ہیں، تفسیر کی طرف۔ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، کیا تو زمین میں اسے نائب بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا؟ اس کلام سے فرشتوں کا مقصد اعتراض کرنا نہ تھا، بلکہ اس سے اپنے تعجب کا اظہار اور خلیفہ بنانے کی حکمت دریافت کرنا تھا، اور انسانوں کی طرف فساد پھیلانے کی جو انہوں نے نسبت کی تو اس فساد کا علم انہیں یا تو صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا، یا انہوں نے لوح محفوظ سے پڑھا تھا، اور یا انہوں نے جنات پر قیاس کیا تھا، کیونکہ وہ زمین پر آباد تھے اور وہاں فسادات کرتے تھے۔ اس کے بعد فرشتوں کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی تھوڑا سا بات کرتے چلے کہ فرشتے کیا ہیں۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ کے معزز اور مکرم بندے ہیں، کھانے پینے اور مرد یا عورت ہونے سے پاک ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں مزید تفصیل بحر شریعت جلد نمبر 1 میں موجود ہے۔ انی اعلم، بے شک میں زیادہ جانتا ہوں۔ فرشتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کیونکہ خلیفہ بنانے میں میری حکمتیں تم پر ظاہر نہیں۔ بات یہ ہے کہ ان انسانوں میں انبیاء بھی ہوں گے، انہی انسانوں میں اولیاء بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، اور یہ حضرات علمی اور عملی دونوں فضیلتوں کے جامع ہوں گے۔